ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گھر کا ماحول پرسکون کیسے بنایا جائے۔ ناظرین، آپ کو چند باتیں سننے کو ملیں گی، اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کا گھر کا ماحول پرسکون بن سکتا ہے۔ نمبر 1، پلٹ کر جواب نہ دیں۔ بحث اسی صورت میں ہوتی ہے جب دو لوگ ایک دوسرے کو آگے سے جواب دیتے ہیں، لیکن اگر ایک شخص جواب دینے کے بجائے دوسرے کی بات سننے لگے تو ہو سکتا ہے کہ بحث ختم ہو جائے۔ لہٰذا جب آپ کو غصہ دلایا جائے تو فوراً پلٹ کر جواب نہ دیں۔ اپنے اوپر قابو رکھنے سے آپ اپنی عزت نفس اور وقار برقرار رکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ لڑائی جیتنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ گھر میں امن برقرار رہے۔ نمبر 2، دوسرے کی بات کو دھیان سے سنیں، اس کی بات نہ کاٹیں اور نہ ہی پہلے سے اس کے بارے میں رائے قائم کریں۔ اس طرح غصے کی آگ بجھ سکتی ہے اور گھر میں دوبارہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ دوسرے کی نیت پر شک کرنے کی بجائے اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اس نے یہ جھگڑا آپ کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے شروع کیا ہے۔ شاید اس کے منہ سے تلخ باتیں بلا سوچے سمجھے نکل گئی ہوں، یا پھر اس لیے کہ اسے دکھ پہنچا ہے۔ نمبر 3، خود کو تھوڑا وقت دیں۔ اگر آپ کو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا مشکل لگ رہا ہے تو نرمی سے معذرت کر کے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ شاید آپ دوسرے کمرے میں جا سکتے ہیں یا پھر باہر ٹہلنے کے لیے جا سکتے ہیں تاکہ آپ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسئلے کو سلجھانے سے انکار کر رہے ہیں یا آپ دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ شاید اسی وقت کے دوران آپ خدا سے دعا کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو صبر اور سمجھداری سے کام لینے کی توفیق دے۔ نمبر 4، سوچ سمجھ کر اور نرمی سے بات کریں۔ اگر آپ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ایسی باتیں کہیں گے جن سے دوسرے کو تکلیف پہنچے تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ لہٰذا ایسی باتیں کہنے کی کوشش کریں جو اس کے زخموں پر مرہم کی طرح ہو۔ اسے یہ بتانے کے بجائے اسے کیسا محسوس کرنا چاہیے، اس سے کچھ ایسے سوال پوچھیں جن کے ذریعے آپ معاملے کو بہتر طور پر سمجھ پائیں، اور پھر جو باتیں وہ آپ کو بتائیں ان کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ نمبر 5، چیخنے چلانے سے گریز کریں۔ اگر گھر کا ایک فرد صبر سے کام نہیں لیتا تو دوسرے کو غصہ آ سکتا ہے۔ چاہے آپ کو کتنا بھی دکھ پہنچتا ہو، طنز کرنے، چیخنے چلانے یا اس کی بے عزتی کرنے سے گریز کریں۔ ایسے الزامات نہ لگائیں کہ تمہیں میری بالکل پرواہ نہیں ہے یا تم کبھی میری بات نہیں سنتے ہو۔ اس کے بجائے نرمی سے اسے بتائیں کہ اس کی بات یا کام کا آپ پر کیا اثر ہوا ہے۔ شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ دوسروں کو دھکے دینا، ان پر ہاتھ اٹھانا، انہیں لاتے مارنا یا کسی بھی طرح کا تشدد کرنا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، اور یہی بات گالی گلوچ کرنے، تانے دینے یا دھمکیاں دینے کے سلسلے میں بھی لاگو ہوتی ہے۔ نمبر 6، معافی مانگنے میں دیر نہ کریں اور صلح کرنے کی کوشش کریں۔ غصے کی وجہ سے یہ نہ بھول جائیں کہ آپ کا مقصد صلح کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو آپ دونوں کی ہار ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دونوں صلح کرتے ہیں تو آپ دونوں کی جیت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تسلیم کریں کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے تو بھی اس بات کے لیے معافی مانگیں کہ آپ غصے میں آ گئے اور انجانے میں لڑائی کو بڑھا دیا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی انا سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کے درمیان دوبارہ اچھے تعلقات قائم ہوں۔ اگر کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کا ماحول پرسکون بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔